پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی تھی، تو ایک ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ علیہ السلام کے پاس لا دیتا ہوں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، اور میں اس کے ٹھکانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس بات سے مراد یہ تھی کہ تخت کے جواہرات میں خیانت نہ کروں گا، اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے لیے اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ اور جب بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس کا خیال تھا کہ یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کو یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا، وہ جو اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو یہ سب کرنے سے منع فرمایا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل میں ارشاد ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرتی تھی۔ سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جبکہ ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، پھر اس سے کہا گیا، محل میں چلیے۔ پانی پر شیشے کی چھت اور اندر پانی کے جانوروں کو دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض یا تالاب ہے اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر وہ بولے، قرآن کریم کی سورہ نمل میں ارشاد ہے، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ تل رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں 40 دن غائب رہے، پھر واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی، اور درست بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا بیت المقدس کی مسجد۔ پھر پوچھا گیا ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر لیا تو اللہ سے 3 دعائیں کیں، ان کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ وہ تیسری نعمت ہمیں یعنی امت محمدیہ کو ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کے فیصلے حق پر مبنی اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو، اور اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو شخص گھر سے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادے سے روانہ ہو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ امید ہے کہ یہ دعا اللہ نے ہمارے حق میں قبول فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے ہر کام کرتے تھے اور کسی کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کرتا تو اسے سخت سے سخت سزا دیتے تھے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد ہے، اور جنوں میں کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں یہ کام جائز تھا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد ہے، وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی پیالے جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ یہ جن بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک جگہ پڑی رہتی تھیں، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں اور بعض جانوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی سورہ سبا میں ہے، اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ علیہ السلام کا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی چلتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو ہر چیز حاصل تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو آخرت میں بھی عظیم ثواب، بلند ترین مقام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ صاد میں ارشاد ہے، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد گھن کا کیڑا 1 سال تک ان کے عصا کو کھاتا رہا، تب آپ علیہ السلام کا جسم مبارک گرا۔ اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد ہے، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا رجام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہماری آنے والی کہانی یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔